غوث پاک کی گرد غوث پاک کا نام آیا جناب شاید بالکل ہو نکل گئی جناب چاروں راستوں سے نکل گئی حرام ہو گئی بلکہ ایک مولوی صاحب کے آپ فوت ہو گئے ہیں اتنی سختی کرتے تھے اپنی طرف سے انہوں نے کہا ایک طرف بد جانور ہو یہ ان کا قول تھا چلے گئے اس قول کا نتیجہ شاید انہوں نے قبر میں دیکھ بھی لیا ہوگا تو جس کی ایک طرف بد جانور ہے ایک طرف 11ویں کی نیاز ہے بد جانور کھا لو 11ویں کی نیاز نہ کھاؤ یہ مولوی صاحب اپنی تقریر میں کہا کرتے تھے فوت ہو گیا اور مار بھی ان کو 11ویں شریف کی پڑی 11ویں شریف کے خلاف بولے جناب تو اس کے بعد بس اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور جب لاش ادھر آئی پاکستان کے اندر اوپر لکھا ہوا تھا طبی وجوہات کی بنیاد پر دیدار نہیں کیا جا سکتا سن 80 کی بات ہے یہ میں نے سب کچھ اخبار نوائے وقت ایک اخبار اس وقت بڑا عروج پہ تھا اس کے اندر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے ڈاکٹروں نے لکھا طبی وجوہات کی بنا پر جناب چہرہ نہیں دیکھا جا سکتا بکسے کو بند کیا اوپر سے رسوں کے ساتھ اس کو کس لیا جناب پھر وہ ایک جگہ پہ آئے نہیں کھولا گیا آخری منزل تک پہنچنے تک جناب لوگ اصرار کرتے رہے جناب دیدار کروا دو ان کا مگر ان کا بکسا نہیں کھولا گیا دیکھنے کے قابل ہی نہیں تھے جس نے دیکھا وہ بے ہوش ہو گیا یہ اس وقت ضائع حرم کے اندر آیا تھا مجھے اچھی طرح یاد ہے میں اس وقت کوٹلی میں ہوتا تھا اور کوٹلی کے اندر وہ جن کے سامنے وہ جناب وہ مولوی صاحب کا آخری وقت آیا نا تو مولوی صاحب نے دیکھا مولوی صاحب بے ہوش ہو گئے ایک اور مولوی صاحب جنہوں نے ان سے کوئی تاریخ لی تھی کہ آج رات میرے یہاں تقریر کرنی ہے وہ دیکھ دیکھ کر گئے جناب مولوی صاحب آئے نہیں ہیں پتہ تو کون کیا بات ہے گھر گئے انہوں نے کہا جناب ان کو اسپتال لے گئے ان کو تکلیف ہو گئی ہے پیٹ میں اسپتال گئے پتہ چلا وہ فلاں کمرے میں ہے اس کمرے میں جب گئے جناب دیکھا وہ مولوی صاحب جن کے پاس ان کا قیام تھا جو ان کو اسپتال میں لے کر گئے تھے وہ بے ہوش پڑی مولوی صاحب کی جناب ایک ایک بالشت گٹھ زبان باہر نکلی ہوئی تھی شکل بدلی ہوئی تھی جو دیکھتا تھا بے ہوش ہو جاتا تھا ڈاکٹروں نے اسی لیے دیکھا انہوں نے کہا طبی وجوہات کی بنیاد پہ دیدار نہیں کیا جا سکتا یہ مولوی صاحب آج جو انہوں نے تقریر کرنی تھی جو وہ 11ویں کے خلاف بولنا تھا یہ 11ویں کھانے والی بلیاں میں کل بلیوں کا آپریشن کروں گا وہ کل آنے سے پہلے ہی جناب اللہ کو پیاری ہو گئی تمہارا یہ ایک دور پتہ نہیں میں کدھر چلا گیا اصل جو باتیں عرض کرنے کی تھیں شاید ان میں کوئی کمی نہ ہو جائے تو بہرحال یہ 11ویں شریف یہ جناب دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں یہ کار خیر ہے تو اس کے اندر اس کے جو اجزاء ہیں 4 ہیں وقت کا تعین کرنا تاریخ کا تعین کرنا اس پہ بھی اعتراض ہوتا تھا تم تاریخ کیوں مقرر کرتے ہو دوسرا جناب نسبت اس چیز کی نسبت 11ویں شریف کی جو نیاز ہے دیگیں ہیں شیرینی ہے کچھ بھی ہے بکرا ہے غوث پاک کی 11ویں ہے بس غوث پاک کا نام آیا جناب بس اسی وقت جناب بخار چڑھ گیا یہ نسبت جو ہے اس سب سے زیادہ اعتراض اس پہ ہوتا ہے کہ یہ جناب ما اللہ بغیر غیر اللہ میں آ جاتا ہے باہر یہ دوسرا مسئلہ ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے جناب کہ اس کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعا کی جاتی ہے اس پہ کچھ قرآن بھی نیاز پہ پڑھا جاتا ہے چیز سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے اور پھر چیز سامنے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا بھی ٹھیک نہیں ہے یہ 4 اجزاء انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا یعنی پہلا جو یہ ہے کہ کیا یہ 11ویں شریف کار خیر ہے یہ جائز ہے یعنی ایثار ثواب سمجھ لیا ایثار ثواب ہے یہ جائز ہے یعنی تعین جائز ہے کہ نہیں اور نسبت یہ جائز ہے کہ نہیں اس کے علاوہ جناب سامنے شعر رکھ کر قرآن کی آیتیں پڑھنا جائز ہے کہ نہیں پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی جائز ہے کہ نہیں ان اجزاء کی بابت میں انشاءاللہ کچھ کوشش کروں گا سب سے پہلی بات یہ ایثار ثواب 11ویں ہے ایثار ثواب اور کیا ہے ہم اس کا ثواب پہنچاتے ہیں سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی روح کو اور ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ اس کی مناسبت سے نام ہوتا ہے تو اس کا ثواب اس کا ثبوت کیا ہے کہ یہ کسی کی روح کو جو اس دنیا سے چلا جائے ثواب پہنچانا جائز ہے
اور بھائی سب سے بڑی بات یہ ہے، آپ اپنے والدین کی یا اپنے رشتہ دار کسی کی سرکار کی طرف سے قربانی نہیں کرتے، والدین کی طرف سے کسی اور کی طرف سے آپ حج ادا نہیں کرتے، یہ ہر ایک کرے گا، یہ سارے ثواب ہی ہے نا، اور کیا ہے؟ آپ حج کر کے اس کا ثواب والدین کو پہنچائیں گے، آپ جناب قربانی کر کے جناب اس کا ثواب جناب اپنے والدین کو پہنچائیں گے، یہ سرکار کی طرف سے کریں گے۔ میری آقا علیہ السلام نے جناب دوسروں کو ثواب پہنچانے کے لیے اپنے ہاتھ سے قربانی فرمائی، ایک مہینہ میری طرف سے ہے، ایک میری امت کی طرف سے ہے، وہ پہلے سے جناب یہ ثواب ہمیں سارے زندہ ہیں کہ مردہ ہیں سب کو پہنچا کر چلے گئے، پیدا ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، پتہ چلا ثواب پہنچانا جائز ہے، زندہ ہے مردہ ہے اس کو ثواب میری آقا نے پہنچایا۔ اور اس کے علاوہ اور بڑی دلیلیں ہیں، ایک دلیل میں برکت کے لیے عرض کرتا ہوں، مشکوٰۃ شریف کے اندر کتاب الوجوہ ہے، اس کے تقریباً آخر میں باب الوصایا ہے، وصیتوں کا باب، اس کے اندر تقریباً آخری حدیث ہے۔ حضور کے دو پیارے صحابی تھے، حضرت عمر بن عاص، ہشام بن عاص۔ عاص ان کا والد تھا اور کفر پہ اس کا خاتمہ ہوا، وہ ایمان نہیں لایا، مگر اس کے دونوں بیٹے عمر بن عاص، ہشام بن عاص، یہ جناب حضور کے پکے صحابی تھے، باپ کافر ہے، بیٹے حضور کے غلام۔ اس نے مرتے وقت یہ وصیت کی، مشکوٰۃ کے اندر یہ موجود ہے، باب الوصایا کے اندر تقریباً غالباً آخری حدیث ہے، اس کے اندر یہ موجود ہے، باپ نے آخری وقت وصیت کی دونوں بیٹوں کو میری طرف سے جناب 100 غلام تم دونوں نے آزاد کرنا ہے۔ بہت بڑا خرچہ ہے، غلام پتہ نہیں کتنے کا آتا تھا اس وقت، ہزاروں کی تعداد سے اس وقت آتا تھا، اتنے مہنگے غلام تھے۔ اس نے کہا تم دونوں نے میری طرف سے جناب 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کے کافر بھی یہ سمجھتے تھے جناب پیچھے سے ثواب پہنچایا جائے فائدہ پہنچتا ہے، پیچھے سے ثواب، یہ وہ کافر وصیت کر رہا ہے، وہ عاص کفر میں مرا، مرنے سے پہلے اپنے بیٹوں کو وصیت کی میری طرف جناب 100 غلام تم دونوں بیٹوں نے آزاد کرنے۔ الشام بغیر کسی سے پوچھے کہ جناب اس نے اپنے حصے کے 50 غلام خرید کر والد کو ثواب پہنچانے کے لیے خرچ کر دیے، اس نے آزاد کر دیے۔ دوسرا تھا، اس کا نام تھا عمر۔ اس عمر نے کہا میں حضور سے پہلے پوچھوں گا کہ کافر کو ثواب پہنچانا جائز ہے یا نہیں، جب تک حضور سے نہ پوچھوں میں جناب غلام آزاد نہیں کروں گا۔ چنانچہ وہ آیا، عمر حضور کے پاس آیا، شام کا بھائی آیا، حضور ہمارا باپ جو ہے کفر کی حالت میں مر گیا ہے، جاتے وقت یہ وصیت کر گیا ہے ہم دونوں کو، دونوں بیٹوں کو میری طرف سے 100 غلام آزاد کرنا ہے۔ میرے بھائی نے 50 اپنے حصے کے آزاد کر دیے ہیں، میں بھی آزاد کروں گی، جائز ہے کہ نہیں جائز؟ قربان جائیں۔ میری آقا نے بڑا ضابطہ بیان فرما دیا، کس کو ثواب پہنچتا ہے کس کو نہیں پہنچتا۔ آپ نے جواب میرے ساتھ میں بالکل یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا وَتَصَدَّقْتُمْ عَنْهُ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُ أَوْ آتَقْتُمْ عَنْهُ لَبَلَغَهُ ذَلِكَ۔ بندہ تمہارا باپ اگر مسلمان ہوتا تم اس کی طرف سے کسی کو آزاد کرتے، کوئی حج کرتے، کوئی صدقہ کرتے، اس کو پہنچتا۔ اِنَّهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا، اگر مسلمان ہوتا، اور پھر کیا حججتم عنہ او آتقتم عنہ او تصدقتم عنہ لبلغہ ذلک، اگر جناب مسلمان ہوتا تم اس کی طرف سے حج کرتے، تم اس کی طرف سے جناب غلام آزاد کرتے، تم اس کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے، لبلغہ ذلک، اس کو پہنچتا۔ حضور نے مزید کچھ نہیں ارشاد فرمایا مسلمان ہوتا تو حج کا ثواب بھی پہنچتا، غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی پہنچتا، صدقہ کرنے کا ثواب بھی پہنچتا۔ اس حدیث میں میری آقا نے یہ ارشاد فرما دیا کہ مسلمان کو ہر قسم کا ثواب پہنچتا ہے، بدنی عبادت کرے، مالی عبادت کرے۔ حجج تم حج کے اندر مال بھی ہے، حج کے اندر بدن بھی ہے، بدن بھی استعمال ہوتا ہے، پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں، مال بھی ہے اس کے اندر۔ میری آقا نے فرمایا بدنی عبادت ہے، بدنی کے اندر جناب قرآن کا پڑھنا بھی آ جاتا ہے۔ ایک بندہ ایسا بھی گزر چکا ہے ہمارے اسلاف کے اندر جو کہتا تھا قرآن کا ثواب نہیں پہنچتا، باقی سارے پہنچ جاتے ہیں۔
اللہ بہتر جانے ان کو یہ کدھر سے کوئی الہام ہو گیا، القاء ہو گیا۔ یہ بھی بدنی عبادت ہے نا، بدن سے ہی ادا ہوتی ہے نا، زبان سے ادا ہوتی ہے۔ جو زبان سے ادا ہو، قولی ہے یا اور کسی قسم کی جوارح کے ساتھ ادا کی جائے عبادت، تو حضور نے فرمایا تم حج کرو، حج کے اندر جناب بہت سی دعائیں ہیں جو زبان سے پڑھی جاتی ہیں، پتہ چلا بدن استعمال ہو جس عبادت کے اندر اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اگر ہوتا مسلمان اس کو تمہارے حج کا ثواب پہنچتا، تمہارے جناب صدقہ کرنے کا ثواب پہنچتا، اور تمہارا غلام آزاد کرنے کا ثواب پہنچتا۔ تو پتہ یہ چل گیا ہر قسم کی عبادت کا ثواب جناب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ تو باہر اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے، اس پہ بھی آدمی اس کی تشریح کرے تو بڑی لمبی ہو جائے۔ برکت کے لیے میں نے 2 حدیثیں پیش کر دی ہیں، اور بھی کئی حدیثیں، مگر برکت کے لیے تاکہ میں کچھ آگے ہی بیان کر دوں۔ اب اس کے بعد ہے جب ثواب پہنچانا جائز ہے تو 11ویں میں کیا ہوتے ہیں؟ ہم سرکار غوث اعظم کو اور پھر جن اسلاف کا، جن بزرگان دین کا سرکار سے لے کر اب تک جن کا نام لیتے ہیں ان کو ثواب پہنچاتے ہیں جناب۔ تو ثواب پہنچانا جو اس دنیا سے چلا جائے اس کو جائز ہے، ایک مسئلہ۔ اب مسئلہ آ گیا جناب یہ جو نسبت کرتے ہو، چلو صدقہ تو ہو گیا ٹھیک ہے، اچھا چلیے ایک اور بات ہے چھوٹی سی بیچ میں رہ نہ جائے، یہ جو تم مقرر کرتے ہو نا، بغیر مقرر کرنے کے، تعین کرنے کے تم 11ویں دیا کرو۔ مسئلہ یہ تقرر شرعی نہیں ہے، تقرر انتظامی ہے۔ وقت کا مقرر کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی کام دنیا کا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم جو مقرر کرتے ہیں اس کا وقت انتظامی طور پہ، تاکہ لوگوں کو پتہ ہو فلاں وقت میں ہے، اس وقت پہ جناب نیاز تیار کی جائے، اس کی باقاعدہ دعا کی جائے۔ بغیر تقرر کے دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ تم شادی کرنا جاؤ گے جناب، کون سا دن مقرر کریں؟ کس کتاب میں لکھا ہے یار دن مقرر کر کے شادی کرو؟ کہیں قرآن میں نہیں لکھا ہوا۔ ایسا کرو نا جناب جو تقرر کرنا، تعین کرنا اگر ناجائز ہے، کسی دن کسی وقت آپ جناب چلے جائیں ان کے دروازے پہ، وہ پوچھیں کدھر آئے؟ جی نکاح باندھنے کے لیے آئیں، برات لے کر آئیں۔ اور کوئی بات بھی ہمارے سے کی ہے؟ مقرر کرنا گناہ ہے جی، بغیر ہم مقرر کرنے کے آئیں۔ بغیر تقرر کے کوئی دنیا کا کام ہی نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں جناب، آپ نمازوں کا ٹائم مقرر کرتے ہیں، ہمارے جمعے کا ٹائم مقرر ہے، ہماری 5 نمازوں کا وقت مقرر۔ سعودیہ میں وقت مقرر نہیں ہے، وہ امام جب بھی آ جائے نا جہاں اس وقت نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو وہ جیسے جیسے دن کم و بیش ہوتا جائے وہ 1-1 منٹ امام آگے پیچھے کرتے ہیں، وہ ٹائم نہیں مقرر کرتے کہ اتنی۔ البتہ صرف عشاء کی جو نماز ہے مغرب سے 1.5 گھنٹہ بعد ہوتی ہے۔ عشاء کی نماز یہ اصول ہے ان کا، عشاء کی نماز مغرب سے 1.5 گھنٹہ بعد وہ پڑھیں گے، باقی کسی نماز کا ٹائم مقرر نہیں ہے۔ امام صاحب جب آ کر مسئلے پہ بیٹھیں گے تو جناب اقامت شروع ہو جائے گی۔ کل 1 منٹ اگر زائد ہو رہا ہے یا کم ہو رہا ہے تو امام صاحب 1 منٹ پہلے آ جائیں گے۔ بہرحال وہاں ٹائم نہیں مقرر بغیر عشاء کے، مگر ہمارے یہاں مقرر ہے ٹائم۔ ہم نے جناب نمازوں کا ٹائم مقرر کیا ہے، 2:45 بجے ظہر ہوگی جناب، 4 بجے عصر ہوگی۔ میں کہتا ہوں جناب یہ کہاں لکھا ہے کہ 4 بجے عصر ہوگی؟ کتاب کس میں لکھا ہے فلاں مسجد کے اندر 4 بجے عصر پڑھی جائے؟ یہ تم تقرر کرتے ہو تو اس کو ناجائز نہیں کہتے۔ اور پھر اس کے علاوہ جنازے کا ٹائم مقرر ہوتا ہے، اعلان کر دیا جاتا ہے جناب 4 بجے جنازہ ادا کیا جائے گا، 5 بجے۔ کہاں لکھا ہے کہ جمال دین جب مر جائے تو اس کا جنازہ جو ہے 5 بجے پڑھو؟ کس کتاب میں لکھا ہے؟ یہ انتظامی تعین ہے۔ جب تک یہ تعین نہ کریں، ہم مقرر نہ کریں جناب، تمہارا یہ نظام ہی نہیں چل سکتا۔ اس کو واجب نہیں ہم کہتے، انتظامی طور پہ اس وقت تک یہ دنیا کا کام نہیں چل سکتا جب تک کہ ہم کسی چیز کا انتظام نہ کریں۔ نسبت یہ جناب ویسے ہے تو ٹھیک ہے، مگر غوث پاک کا جب نام آیا نا، بس نام آنے سے ما الا بہ غیر اللہ ہو گیا جی، غیر اللہ کا نام آیا بس حرام ہو گیا۔ میں عرض کروں عبادات کی نسبت حدیث میں، ہماری فقہ کی کتابوں میں جن کو ہم پڑھتے ہیں جناب، عبادات کی نسبت غیر کی طرف کی گئی ہے۔ سارے کاموں کی جو سبب بنے، جو عبادت کا جو سبب بنے اس سبب کی طرف ہی نسبت جائز ہے۔ جس کو ایصال ثواب کرنا ہے، ثواب کی چیز کا پہنچانا ہے، اس بندے کی طرف ہی نسبت جائز ہے۔ یہ قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، مثلا نمازیں ہیں ہماری 5، ہم کہتے ہیں صبح کی نماز۔ نماز اللہ کی ہے کہ صبح کی ہے؟
صبح بھی تو غیر اللہ ہے نا، صبح کی نماز زور دی نماز، وہ نماز زور دی ہے کہ اللہ دی ہے؟ یہ اسباب ہیں، صبح کا وقت ہوگا تو ہم پڑھیں گے، یہ اسباب ہیں، ہماری اصول کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہے، سبب کی طرف ہی نسبت جائز ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں عصر کی نماز، کیونکہ عصر کا وقت آیا تو نماز ہوئی، یہ اسباب ہیں۔ بیت اللہ کا حج، حج اللہ کا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اللہ فرماتا ہے اللہ کے لیے حج کرو۔ بیت اللہ سبب ہے حج کا، اس لیے مسئلہ یہ بیت اللہ ایک ہے، حج بھی ایک ہے۔ نمازیں 5 ہیں نا، اس کے اسباب 5 ہیں۔ ہر دن جب صبح کا وقت آئے گا صبح کی آ جائے گی، تو سال کے بعد رمضان آئے گا، ہم کہیں گے رمضان کا روزہ، روزہ تو اللہ کا ہے مگر یہ سبب ہے، رمضان آئے گا تو روزہ رکھیں گے۔ حج یہ جناب اس کا سبب بیت اللہ ہے، بیت اللہ ایک ہے، بار بار نہیں آتا، ایک ہے، اسی لیے ساری عمر کے اندر جناب حج بھی ایک ہے۔ حج البیت، بیت اللہ کا حج، حج اللہ کے لیے ہے مگر اس کا سبب بیت اللہ ہے، وہ ہے تو حج ہے، اللہ نے اس کی اضافہ جناب حج البیت فرمایا، بیت اللہ کا حج، سبب کی طرف نسبت جائز ہے، جس کو ثواب پہنچانا ہو جناب اس کی طرف بھی نسبت جائز ہے، سبب کی طرف بھی نسبت جائز ہے، جو آئے تو وہ عبادت آئے اس کی طرف بھی شرعی طور پہ نسبت جائز ہے، اور پھر جناب جو جس کو احسان ثواب کرنا ہے اس کی طرف بھی اس کی نسبت جائز ہے۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جب تک نسبت نہ کرو آپ کی ملکیت ہی ثابت نہیں ہوتی۔ آپ کسی عدالت میں جائیں، عدالت آپ سے پوچھے جناب یہ زمین آپ کی ہے، یہ اللہ دی ہے جی، اللہ دی ہے، للہ ملک السماوات والارض، یہ اللہ کی ہے، اور جدوں تک اپنا ناک سن میری زمین میری ملکیت ہی نہیں ثابت ہوتی، تو یہ جس مالک ہے اس کی طرف ہی نسبت کی جاتی ہے۔ مالک حقیقی تو اللہ ہے مگر اس وقت قبضے میں تو تمہارے ہی ہے نا، یہ عارضی ملکیت اللہ نے تمہیں دی ہے، جب تک زمین پہ تمہارا نام نہ آئے، بکری پہ تمہارا نام نہ آئے۔ کس کی بکری ہے؟ یہ جی نظام الدین صاحب کی بکری ہے۔ یہ گائے کس کی ہے؟ یہ جی الف الدین صاحب کی گائے ہے۔ جب تک نام نہ آئے چیز کا تعین اور ملکیت ہی ثابت نہیں ہو سکتی، تو بغیر نام کے، بغیر نسبت کے کئی کام خراب ہو جاتے ہیں۔ میری آقا علیہ السلام کا ایک پیارا فرمان ہے، جس کو ثواب پہنچانا ہو جناب اس کی طرف بھی اس شے کی نسبت جائز ہے۔ سرکار غوث اعظم کا بکرا، سرکار غوث اعظم کی نیاز ہے۔ میں اس پہ عرض کرتا ہوں، ایک حدیث ہے مشکوٰۃ شریف کے اندر، باب الملاحم، کتاب الملاحم، اس کے اندر حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی حج کے موقع پہ گئے، حج کے لیے گئے، تو آپ نے پوچھا، وہاں کچھ لوگ ہیں، ابولہ ایک بستی ہے بصرے کے قریب، ابولہ، آپ نے فرمایا کوئی ابولہ بستی ہے کوئی؟ لوگوں نے کہا جی ابولہ بستی ہے، ابولہ کے بھی کچھ لوگ یہاں آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ابولہ بستی کے اندر مسجد اشعار بھی کوئی ہے؟ میں تو ادھر نہیں گیا پر میں نے اپنے پیارے محبوب سے سنا ہے مسجد اشعار بھی ہے۔ انہوں نے کہا جی مسجد اشعار بھی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ابولہ بستی کے 2-4 آدمی میرے پاس آئے، میں ان سے کوئی عہد لینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بندے آ گئے۔ آپ نے فرمایا تمہاری اس ابولہ بستی میں مسجد اشعار ہے؟ انہوں نے کہا جی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے مجھ پر کون احسان کرنا چاہتا ہے؟ اس بستی کے اندر جا کر 2 رکعت نفل پڑھی، ہو سکے تو 4 پڑھی، 4 پڑھ کے کہے یہ ابو ہریرہ کی نماز ہے۔ میں کیوں یہ کہتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اس مسجد کے اندر سے قیامت کے دن کچھ شہداء اٹھائے جائیں گے مسجد کے اندر سے، اور ان شہداء کا یہ مرتبہ ہوگا، اللہ پاک شہداء بدر کے ساتھ ان کا حشر فرمائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں جس مسجد کا اتنا بڑا مرتبہ شان ہے، اس مسجد کے اندر میرے نام کی بھی کچھ عبادت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا من یضمن لی ان یصلی رکعتین او 4 ثم ویقول ھذہ لابی ہریرہ، کون ہے جو 2 رکعتیں اس مسجد کے اندر جا کر پڑھے یا 4 رکعتیں پڑھے، ویقول ھذہ لابی ہریرہ، یہ ابو ہریرہ کی نماز ہے۔ ھذہ لابی ہریرہ، نماز اللہ کی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ نماز میری کر دو تم۔ ھذہ لابی ہریرہ، یہ نماز ابو ہریرہ کی ہے، جس کو ثواب پہنچانے اس کی طرف اس چیز کی نسبت کر دی گئی۔ آپ زندہ ہیں،
پتہ چلا زندے کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مردے کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، زندوں کو بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ زندہ بندہ آپ اس کے لیے اس کو کچھ ثواب پہنچائیں، بالکل ہوتا ہے۔ یہ ہمارے کچھ رواج بھی ہے کہ کئی جگہوں میں جناب میں اپنی زندگی میں ہی اپنی خیرات کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ کئی جگہوں میں، بات کا مجھے پتہ نہیں ہے، میں اپنی تو ثواب اس کو جو کرے گا زندگی میں ہی اس کو مل جائے گا، تو زندے کو بھی ثواب پہنچانا جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کون ہے من یضمن لی ان یصلی رکعتین او اربعا ویقول ھذہ لابی ہریرہ، 2 رکعتیں پڑھی اس مسجد میں یا 4 پڑھی اور کہے ابو ہریرہ کی نماز ہے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ زندے کو بھی ثواب پہنچایا جا سکتا ہے، اور نماز کی نسبت غیر کی اللہ خالص اللہ کی عبادت ہے، مگر آپ فرماتے ہیں کہو ھذہ لابی ہریرہ، یہ نماز ابو ہریرہ کی ہے، جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کی طرف اس کی نسبت کرنا جائز ہے۔ اور اس سے یہ ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا، آپ نے فرمایا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن جہاں سے شہداء اٹھائے جائیں گے اس مسجد سے، جن کا حشر شہداء بدر کے ساتھ ہوگا، اور یہ بھی پتہ چلا کہ اس کا مطلب یہ اس قبر کے اندر وہ مدفون ہوں گے، وہاں مدفون ہوں گے۔ قبروں کے پاس جب نماز کی جگہ ہو تو وہاں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، یہ بھی ثابت ہوا۔ آپ نے فرمایا کون ہے جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھے 2 نفل یا 4، پھر یہ کہے پتہ چلا پاس قبریں ہوں اور ساتھ نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہو تو آپ اس جگہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ قبر ہے تو قبر کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہے، سامنے قبر نہیں ہونی چاہیے، سامنے اگر قبر ہے اس کا اوپر سے نشان نہیں ہونا چاہیے، بالکل جگہ برابر ہونی چاہیے۔ سامنے ہو تو مکروہ ہے کہ ہمارے فقہا نے لکھا ہے، لیکن سامنے قبر نہ ہو اور ساتھ قبریں ہوں، علیحدہ ہوں، یہ نماز کی جگہ علیحدہ ہے تو اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ تو آپ نے یہ ساتھ میں وہاں نماز پڑھو اور کہو ابو ہریرہ کے لیے جس کے اندر جو شہداء ہیں قیامت کے دن ان کو اٹھایا جائے گا۔ پتہ چلا بلکہ کہ نیکوں کے قریب میں بھی نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے، وہاں نیک ہیں، شہداء ہیں، ان کے پاس نماز پڑھ، میں جا نہیں سکتا نا تو کم از کم میرے لیے نماز تو وہاں ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کا نام آ جائے اس نیکی پہ، اس صدقے پہ، اس خیرات پہ، اس نماز پہ، اس طرح سے وہ صدقہ حرام نہیں ہوتا، نہ نماز ناجائز ہوتی ہے جس کو احساس ثواب کرنا ہے۔ ایک اور عرض کروں شائستہ کی، یہ بھی ایک حدیث ہے، حضور کی خدمت میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضور کے صحابی سے حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں گھر میں موجود نہیں تھا، میری غیر موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں غیر موجود تھا، میری غیر موجودگی میں میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، میں اپنی والدہ کی طبیعت سے واقف ہوں، اگر میں ہوتا تو میری والدہ لازماً مجھے کسی صدقہ و خیرات کی وصیت فرماتی، میں حاضر نہیں تھا پر میرا اندازہ ہے میں اگر حاضر ہوتا تو مجھے کوئی صدقہ و خیرات کی وصیت فرماتی۔ ان کو صدقہ و خیرات کی وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا، میں موجود نہیں تھا، میری والدہ جو ہے وہ فوت ہو گئی۔ آپ فرمائیں میں والدہ کو ثواب پہنچانے کے لیے میں کیا کام کروں؟ میرے آقا نے ارشاد میں ایسا کرو، چونکہ عرب کے اندر پانی کی بڑی دقت تھی، پانی کی بڑی تکلیف تھی، تو جس چیز کی تکلیف تھی میرے آقا نے فرمایا ایسا کرو کنواں کھدواؤ، کنواں کھدوا کر یہ ان کے نام کا وقف کر دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے، امیر پئیں گے، غریب پئیں گے، تمہاری والدہ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ فَخَفَرَ بِئْرًا، حضرت سعد نے حضور کی وصیت کے مطابق کنواں کھودا، فَقَالَ هَذَا لِأُمِّ سعد، هَذَا لِأُمِّ سعد، یہ ام سعد کا ہے، حضرت سعد کی ماں کا ہے، کیا اللہ کے لیے، مگر اس کا ثواب ماں کو پہنچانا تھا، لہذا ماں کی طرف نسبت کی، ھذا لأم سعد، یہ ام سعد کے لیے ہے۔ پتہ چلا جس چیز کا کسی کو ثواب پہنچانا ہو اس چیز کی نسبت بھی جناب کسی اس بندے کی طرف کرنی شرعی طور پہ ناجائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ ام سعد کے لیے، اور اس کا نام شاید اس وقت بھی مشہور ہو گیا ام سعد، بیر ام سعد، بیر ام سعد، حضرت سعد کی ماں کا کنواں، حضرت سعد کی ماں کا کنواں اس وقت بھی مشہور ہو گیا۔ اب کیا پتہ ہے کہ اس کے کوئی نام نشان ہے یا نہیں، لیکن اس وقت یہ مشہور ہو گیا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا ارے تو اس کو ثواب پہنچانا چاہتا ہے تو یہ ماں کی طرف نسبت کیوں کی ہے، پتہ یہ چلا آپ نے نام رکھا اس کا بیر ام سعد، ماں سعد کی ماں کا پتہ چلا جس کو ثواب پہنچانا ہو اس کا نام اس چیز پہ رکھنا بالکل جائز ہے۔
اور پھر وہ امیر بھی استعمال کرتے تھے، غریب بھی کرتے تھے۔ پتہ چلا جس کا کسی کو ثواب پہنچانا ہے، کوئی منت وغیرہ نہ ہو، جو ثواب پہنچانا ہے وہ امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ اس کنویں سے امیر بھی پانی استعمال کرتے تھے، غریب بھی کرتے تھے۔ تو یہ اشارے ثواب کے لیے جو کچھ ہوتا ہے، اس کو امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف غریب ہی کھا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حدیث سے یہ معلوم ہو گیا، جس چیز کا کسی کو ثواب پہنچانا ہے اس کا نام اس چیز پہ آ جائے تو یہ کوئی منع نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ اس چیز پہ اثر نہیں ہوتا۔ سرکار غوث اعظم کو جس نیاز کا ثواب پہنچانا ہے، کوئی دیگ پکائی ہے، کوئی بکرا رکھا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ 11ویں کا بکرا ہے، یہ سرکار غوث اعظم کا بکرا ہے، کیونکہ ثواب ان کو پہنچانا ہے۔ جب نماز کے متعلق کہہ سکتے ہیں ابو ہریرہ کی نماز ہے، اور یہ حضرت سعد کی ماں کا کنواں ہے، یہ کہہ سکتے ہیں حدیث سے یہ ثابت ہے، ان کو ثواب پہنچانا مقصد ہے، تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جناب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں سرکار غوث اعظم کا بکرا ہے، یہ جناب دربار عالیہ قادریہ شور شریف والوں کا بکرا ہے۔ قربان جائیں ہمارے غوث زمان حضرت خواجہ عبدالرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت سارے اپنے اس مجموعہ صلوات و رسول کے اندر مسائل حل فرمائے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ بھی آپ کے بڑے القاب لکھے ہیں، سرکار غوث اعظم کے بڑے آپ نے القاب لکھے ہیں، وہاں پر اتنے القاب لکھے ہیں، کسی صحابی کے اتنے نہیں لکھے، کسی تابعی کے اتنے نہیں لکھے، اتنے القاب لکھے ہیں۔ تو بہرحال یہ 11ویں شریف اس کا ایک جز یہ بھی ہے، اس کے اندر نسبت کی جاتی ہے، اور یہ نسبت شرعی طور پہ ممنوع نہیں ہے، جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کی طرف ہم نسبت کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں نا بھائی آپ بھی آپ نسبتیں کرتے ہیں، جناب مہمانوں کے لیے کھانا، مہمانوں کا کھانا، کسی کسائی کے پاس آپ جائیں نا، ہمارے یہاں کچھ مہمان آئیں گے، یار مہمانوں کے لیے کھانا، کھانے پہ نام مہمانوں کا آ گیا، آرام نہیں ہوا۔ یہ جناب ابو جی کی نیاز ہے، جی ابو کی نیاز ہے، او بھائی ابو کی نیاز ہے، اچھی طرح سے یہ ہمیں گوشت بنا دو، آج ابو کی نیاز ہے۔ ابو کا نام آئے تو نیاز آرام نہیں ہوتی، گوشت پاک کی نیاز ہے، گوشت پاک کا نام آئے آرام ہو جاتا ہے۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ابو کی نیاز، مہمانوں کا کھانا، ہم یہ بالکل الفاظ استعمال کرتے ہیں، مہمانوں کا نام آ گیا کھانے پہ، ناجائز نہیں ہوا۔ ابو کی نیاز ہمارے دادے کی نیاز ہے، نانے کی نیاز ہے، نانے کا نام آ جائے، دادے کا نام آ جائے، وہ آرام نہیں تو غوث پاک کی نیاز ہے۔ بھائی کتنی سرکار غوث اعظم سے محبت ہے کہ ان کا نام آ جائے تو نام ہو جائے۔ جس کو ثواب پہنچانا ہے، جس کو پیش کرنا ہے، اس کا اگر نام آ جائے تو اس سے شے حرام نہیں ہوتی۔ بہرحال ما اللہ بھی لغیر اللہ نہیں، ما اللہ بھی لغیر اللہ کا معنی یہ ہے جس کو اللہ کے نام کے سوا ذبح کیا جائے۔ پہلے میرا بکرا ہے، میرا نام آنے سے آرام نہیں ہوگا، فلاں کا بکرا ہے، زید کا بکرا ہے، بکر کا بکرا ہے، نہ آرام نہیں ہوگا۔ ذبح کرتے وقت اگر کہو نا جناب بت کا نام لو یا کسی بندے کا اس وقت نام لو، آرام ہو جائے گا۔ ذبح سے پہلے کوئی آرام نہیں، جس کا مرضی نام آئے۔ مشرکین مکہ نے اپنے اونٹ کو بتوں کے لیے وقف کر رکھے تھے، مگر ذبح نہیں کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا یہ اونٹ غنیمت میں جب پکڑو تمہارے لیے حلال ہے، ما جعل اللہ من بخیرہ ولا صائبہ۔ اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا، یہ کافروں نے حرام کیا ہے۔ وہ کافروں نے نام رکھا ہوا تھا یہ فلاں بت کے لیے یہ اونٹ ہے، یہ فلاں بت کے لیے ہے، لیکن اللہ نے فرمایا اسے حرام نہیں ہوتا جب تک ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام نہ ہے۔ ما اللہ کا معنی ہے ما ذبح علی اسم غیر اللہ، جو اللہ کے نام کے سوا۔ یہ اختلاط ہے، ویسے ہی مسئلہ اور ہے، مسئلے کو کہیں پتہ نہیں بنایا گیا۔ بہرحال ذبح کے وقت جس جانور پہ غیر اللہ کا نام آئے گا وہ ذبح وہ حرام ہو جائے گا، مگر آگے پیچھے جب تک نام نہیں آئے گا اس کا تعین ہی نہیں ہوگا اس کا مالک کون ہے، کیا جس کو ثواب پہنچانا ہے اس کے لیے بھی بہرحال اس کا نام بھی آ سکتا ہے۔ تو 11ویں شریف کے ایک تقرر، ایک تعین کی بابت میں نہیں عرض کر سکا ابھی، تو ایک نسبت، ابھی شاید سامنے رکھ کر کوئی دعا مانگنا، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، قرآنی آیات پڑھنی، یہ بھی ہماری 11ویں کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں نہیں عرض کر سکا، میں صرف ایک دو باتیں میں نے عرض کی ہیں کہ کار خیر ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ کیا ہے اس لیے ہم یہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نسبت ہو جائے، جس کو اشاعت ثواب کرنے اس کی نسبت سے اس کے نام اس کی طرف منسوب کرنے سے بھی شہر عام نہیں ہوتی ہے، حدیث کی باقاعدہ ثابت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کیا ہے کہ تعین کرنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، تعین سے بھی نہیں، نام سے بھی نہیں۔ باتیں ایک دو رہ گئی ہیں، کوئی شے سامنے رکھ کر قرآن پڑھنا، سامنے شے رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ کیسا ہے؟ کوشش کروں گا
آئندہ ہفتے انشاءاللہ کچھ یہ باتیں بھی ہو جائیں، اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ بزرگان دین کے کچھ انشاءاللہ حالات بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سرکار غوث اعظم کا بھی انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ یہ چونکہ یہ ولایت کا مہینہ ہے، پچھلا نبوت کا مہینہ تھا، اللہ پاک ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہیں ادا کی